مسلمان قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، یعنی ورڈ آف گاڈ، اور ایسا نہیں کہ صرف قرآن کو ہی آسمانی کتاب مانتے ہیں بلکہ وید، بائبل اور اسی طرح دوسری دھارمک کتابوں کو بھی آسمانی کتاب مانتے ہیں، مگر قرآن کے سوائے باقی ساری آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی ہستکشیپ ہو چکا ہے، مگر قرآن اکیلی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی گئی جو باقی آسمانی کتابوں کی نہیں کی گئی۔ سب سے پہلے دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کریم اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا تو آپ فوراً لکھوا لیا کرتے، اور اس طرح روز کے روز قرآن کی حفاظت پہلے ہی دن سے شروع ہو گئی۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ قرآن کو یاد کروانا بھی شروع کیا۔ قرآن کی کوئی آیت اترتی تو لوگ اس کو یاد کرتے، اس طرح قرآن پہلے ہی دن سے لوگوں کے دلوں میں بھی سرکشت ہونا شروع ہو گیا۔ پھر تیسرا ذریعہ حفاظت کا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو روزانہ کی 5 نمازوں میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہوتا ہے، جس کے لیے مسلمان قرآن کا کچھ حصہ یا بہت سا حصہ یاد کرتے ہیں۔ اس طرح بھی قرآن کی حفاظت ہوئی کہ عام مسلمان بھی اس کو یاد کرنے لگے۔ پھر اسلام میں قرآن حفظ کرنے کا رواج شروع ہوا، یعنی مسلمان قرآن کو پورا یاد کرنے لگے، اور آج دنیا میں ایسے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان موجود ہیں جن کو مکمل قرآن یاد ہے۔ ان کو اسلام میں حافظ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو پورا یاد کرنے والے، اور یہ سلسلہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی شروع ہوا۔ تو آج اگر دنیا میں ایسا کوئنسیڈنس ہو کہ دنیا کے سارے قرآن جل جائیں یا ختم ہو جائیں تو کچھ ہی دنوں میں دوبارہ قرآن کو لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن صرف کاغذ کے پنوں میں نہیں محفوظ بلکہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں بھی محفوظ ہے، اور ایسا دنیا کی کسی دھارمک کتاب یا کسی اسکرپچر کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر 5واں اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جس لینگویج میں قرآن اترا اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بھی محفوظ کر کے رکھا، یعنی عربی زبان کو۔ عربی زبان جیسی آج ہے 1500 سال پہلے بھی ویسی تھی، لیکن دنیا کی جو باقی زبانیں ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل بدل چکی ہیں، یا باقی اسکرپچرز کی یا دھارمک کتابوں کی جو زبانیں ہیں وہ بالکل بدل چکی ہیں، یا کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کی زبانیں یا تو بالکل ختم ہو چکی ہیں یا اتنی بدل چکی ہیں کہ پرانی اور نئی زبان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس میں سنسکرت اور عبرانی وغیرہ شامل ہیں۔ ان زبانوں کے جاننے والے دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ زبانیں ختم ہو چکی ہیں، مگر عربی بھاشا جو ہے آج پورے 25 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے۔ تو اس طرح ان 5 پوائنٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا اس کو پورا کیا، اور اس کو ہستکشیپ سے بچا کر رکھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کس طرح مان لیں کہ قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 1500 سال پہلے تھا اور قرآن کا ایک لفظ تک نہیں بدلا ہے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر ملک سے ایک قرآن لیا جائے اور کچھ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے جائیں، اور پھر ان کو ملا کر دیکھا جائے کہ کیا ان سب قرآنوں میں کوئی لفظ بدلا ہے، تو سچ سب کے سامنے آ جائے گا کہ قرآن جیسا 1500 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور اس کا ایک لفظ اور ایک نقطہ یا ایک پوائنٹ وہ بھی نہیں بدلا ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ تازہ بتازہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے رب رکھا۔